یہ واقعہ ہے ایک ایسے بدقسمت اور مغرور بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدا کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ نمرود جو آسمان کے خدا سے لڑنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے مارا؟ 3000 سال بعد جب نمرود کی لاش ملی تو اسے عوام سے کیوں چھپایا گیا؟ نوح کے سیلاب کے بعد بابل، نینوا اور سینائی کے گرد انسانی آبادی پھیلنے لگی۔ ان علاقوں میں حام بن نوح کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کش تھا۔ اس کا ایک بچہ تھا جسے تاریخ میں بادشاہ نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر، ظالم اور بت پرست حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود نے پہنا تھا۔ وہ اپنی قوم کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ نمرود کا دور 3000 سال قبل مسیح کے قریب تھا۔ نمرود کو دنیا کی قدیم ترین تہذیب عاشورہ یا سومیری تہذیب کا پہلا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نمرود کی عمر طویل تھی، اس نے 400 سال حکومت کی۔ تاریخ میں نمرود کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن زمانے کے محققین نے نمرود کو تاریخ کے مختلف بادشاہوں سے جوڑا ہے۔ کچھ محققین نے نمرود کی شناخت مشہور عاشورہ بادشاہ گلگامیش کے طور پر کرتے ہیں، کچھ اسے سمیری دیوتا مردوک کے ساتھ جوڑتے ہیں، کچھ نمرود کو امین ہوٹیپ کا دوسرا نام سمجھتے ہیں۔ اصل میں لفظ نمرود کا مطلب باغی ہے، کیونکہ نمرود نے خدا سے بغاوت کی تھی اور لوگوں کو بھی بغاوت پر اکسایا تھا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جس نے خود کو خدا کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا ٹھکانہ بابل شہر کے قریب عور کے علاقے میں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بت پرستی کے خلاف عوامی تقریریں کی۔ ایک دن اس نے بابل کے مندر کے اپنے بڑے بڑے بتوں کے تمام بت توڑ دیے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ آپ لوگوں کو کس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے نمرود کو جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ بابل کے باشندوں نے ایک موقع پر ایک بہت بڑا لاؤ جلایا جس کی آگ کئی دنوں تک جلتی رہی، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد کی چیزوں کو بھی راکھ کر دیا۔ آس پاس کے درخت جل کر کوئلہ بن گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے ان شعلوں میں پھینک دیا گیا، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر پھول بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود نے پکارا کہ اے ابراہیم، تمہارا خدا واقعی عظیم ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس نے تمہارے اور آگ کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس پر قربان ہوں۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری کوئی قربانی یا نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تم سب سے پہلے خدا پر ایمان نہ لاؤ۔ نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں اسے معمولی نہیں سمجھ سکتا۔ تاہم وہاں کے کچھ ذہین اور کھلے دل کے لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کیا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک اونچا مینار بنایا جو ٹاور آف بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود اس مینار پر چڑھ کر آسمان کے خدا کو للکارتا تھا، اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تھا تو وہ غرور و تکبر کرتا تھا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ آخر ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے توحید کی دعوت دی اور کہا، اے نمرود، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی طاقت آپ اور آپ کی فوج سے بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی کمزور ترین مخلوق سے تمہیں مار ڈالے۔ اس پر نمرود نے خدا سے جنگ کا مطالبہ کیا تو فرشتے نے اسے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ اپنی فوج کو جمع کرے۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم پر مچھروں کی ایک فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ نتیجتاً اس کی پوری فوج بھاگ گئی۔
اللہ تعالیٰ نے نمرود پر ایک مچھر مسلط کیا جو اس کی ناک سے نمرود کے سر میں داخل ہوا۔ جب اس کے سر پر مارا تو مچھر تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی نمرود کے دربار میں آتا اس کا ہاتھ چومنے کے بجائے نمرود نے اس کے سر پر جوتے مارنے کا حکم دیا۔ نمرود کی یہ حالت 40 سال تک رہی، آخر نمرود ذلیل ہو کر مر گیا۔ قدیم سمیری کتابوں اور جٹھر کے صحیفوں کے مطابق نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا۔ نمرود کا بھی ایک بیٹا سمیرامس تھا جس کا نام تھا تموس۔ یہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے جسے کتابوں میں ناپاک نماز کہا جاتا ہے۔ انہیں بابلیوں اور سومیری لوگ دیوتا سمجھ کر پوجا کرتے تھے۔ آج بھی ماں بچے کی پوجا ہوتی ہے، اس میں عورتوں اور ان کے بچوں کی مختلف شکلوں میں پوجا کی جاتی ہے۔ سمیرامس نے نمرود کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ تموز نمرود کا اوتار تھا۔ سمیرامس ایک شیطانی روح تھی جسے لوسیفر یا شیطان نے بھیجا تھا۔ دراصل جب ابلیس کو خدا کے دربار سے نکالا گیا تو اس نے زمین پر شیطان اور جنوں کی ایک بڑی فوج بنائی جو پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں رہتے ہیں اور اس کی ہدایت پر کام کرتے ہیں۔ ابلیس کے ان چیلوں میں جنات، شیاطین اور بدروح بھی ہیں۔ بابلیوں اور آشوریوں نے انہیں افسون کہا۔ نوح کے سیلاب کے بعد ان مادہ بھوتوں نے انسانوں سے رابطہ قائم کیا اور ان سے تعلق قائم کیا۔ سمیرامس بھی ایک آپشن تھا جسے لوسیفر نے نمرود کے پاس بھیجا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ سمیرامس بھی بابل کی مینار کے پیچھے تھا جسے نمرود تعمیر کر رہا تھا، جس نے اسے تمام کاموں کی ہدایت کی۔ اسی مینار سے اس زمین پر شیطان کی عبادت کا آغاز ہوا اور شیاطینی تنظیم وجود میں آئی۔ جب لوگ بابل چھوڑ کر دوسرے خطوں میں آباد ہوئے تو مختلف زبانیں بولنے کی وجہ سے لوگ سمیرامس اور اس کے بیٹے تموس کو مختلف ناموں سے پکارنے لگے اور پھر ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ سمیرامس کو قدیم ایرانی اور یونانی متون میں دیوی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ مکرمہ میں حبل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے جسے کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ یہ تموز تھا، جبکہ مختلف علماء سمیرامیوں کو قدیم ہندوستان کی دیوی دیوتاؤں سے بھی جوڑتے ہیں۔ نمرود اس روئے زمین پر پہلی شش و پنج کی لاش تھی جو ممی کی شکل میں دفن ہوئی۔ در حقیقت سمیرامس نے لوگوں کو یہ یقین سکھایا کہ نمرود دوبارہ اٹھے گا اور وہ ایک دن واپس آئے گا۔ دنیا کی پہلی ممی نمرود کی تھی، جن کی ممی ہزاروں سال تک دنیا سے پوشیدہ رہی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مصر کے پورے صحرا کو آثار قدیمہ کی تحقیق کے نام پر تلاش کیا گیا، لیکن فری میسن اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ آخر میں ڈاکٹر زہری ہوا سمسر کے ایک ماہر آثار قدیمہ نے خوفو کے اہرام کے نیچے نمرود کی قبر دریافت کی، لیکن پوری محنت کے بعد یہ صرف ایک جعلی مقبرہ پایا گیا اور اس میں سے ایک شاہی تختی برآمد ہوئی جس میں نمرود کی اصل قبر کا پتہ آشوری زبان میں لکھا ہوا تھا۔ زبان اس گولی کی رہنمائی میں ماہرین آثار قدیمہ دوبارہ بابل گئے، جو کہ جدید دور کا عراق ہے۔ اس وقت عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ جب 2002 میں جیسے ہی نمرود کے مقبرے کی باقیات دریافت ہوئی، پوری فری میسنری ہل گئی تھی۔ فری میسنری اس بات سے پوری طرح واقف تھے کیونکہ نمرود کا جسم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو نمرود کا مقبرہ امریکی فوج کے اصل ہدف تھا، کیونکہ فری میسنری کے مطابق نمرود ان کا مسیحا تھا اور وہیں سے دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں امریکہ سے باہر سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ اسی مقبرے کے اوپر واقع ہے۔ ایک سازشی تھیوری کے مطابق جب نمرود کا مقبرہ دریافت ہوا تو سمیری بادشاہ گلگامیش اور نمرود کی لاش اپنی اصلی حالت میں تھی۔ اسی وقت آثار قدیمہ کے کچھ کارکنوں نے ایک لائیو ویڈیو بنایا اور انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا۔ اسے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پر سائنٹسٹ سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کی لاش وہاں سے فری میسنز کی خفیہ تنظیم نے برآمد کی اور اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا، جبکہ ممی کی اس دریافت کی خبر کو صیغہ راز میں رکھا گیا اور یہ خبر سرکاری سطح پر چھپائی گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ نمرود کی لاش کا کیا ہوا اور وہ اب کہاں ہے۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ اسے اسرائیل منتقل کیا گیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لاش اب بھی اسی قبر میں موجود ہے جہاں امریکی فوجی اڈہ واقع ہے اور اسے اعلیٰ سطح پر سیکیورٹی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔